میں بڑے درد دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری مساجد میں نا بلا وجہ پنکھے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری مسجد میں بلا وجہ ٹوٹیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری مسجد میں بلا وجہ صفیں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اسپیکر ہم اچھے لگوا لیتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن نہیں تبدیل ہوتی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں تبدیل ہوتی۔ حقیقت بات ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایسے ہے نا، پنکھا خراب نہیں ہے، نہیں جناب، یہ نا ایک پنکھا جو ہے نا اس کا ڈیزائن اور ہے، اس کا اور ہے۔ میں خود ایک مسجد میں رہا ہوں نا، وہاں پر ایسے ہی تھا کہ جی علامہ صاحب آگے جو ہے نا 20 پنکھوں کا ڈیزائن اور ہے، پیچھے والے 10 پنکھوں کا ڈیزائن اور ہے، لہٰذا ہم پیچھے والے 10 پنکھے چینج کروا رہے ہیں، آگے والا ڈیزائن ہم ایک جیسا ڈیزائن رکھ رہے ہیں۔ ہر چیز بلا وجہ تبدیل ہو جائے گی، نہیں تبدیل ہوگی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں تبدیل ہوگی۔ ہم امام مسجد کو چابیاں دیں گے کہ جی علامہ صاحب یہ چابیاں ہیں جی، اب یہ مسجد آپ کے حوالے ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے، آپ نے اذان پڑھنی ہے، آپ نے نماز کرانی ہے، آپ نے خطبے دینے ہیں، ہر چیز آپ نے کرنی ہے۔ وہ امام مسجد ہے، ہاں وہ اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، صفائی کر رہے ہیں، ثواب ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا بھی باعث عبادت ہے اور ثواب ہے۔ اور یہ نوجوان اپنی عادت بنائیں کہ ہر ہفتے میں ایک دن ایسا نکالیں کہ جس دن وہ مسجد کے آ کر صفائی کرے، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کی قیمت آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ وہ امام مسجد ہے، خیر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی فابیا، ہر چیز ہمیں قبول ہے، ہم اذان بھی دیں گے، ہم نماز بھی پڑھائیں گے، ہم جمعہ بھی پڑھائیں گے، ہر چیز کریں گے جی۔ پھر تنخواہ، بھئی پیڑ تو لگا ہوا ہے نا جی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام مسجد ہے نا جی، وہ ایک فرشتہ ہے، وہ ایک خلائی مخلوق ہے، جیسے اس کے ساتھ پیٹ ہی نہیں ہے، پیٹ ہمیں لگا ہوا ہے، ہم نے کھانا پینا، اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب ساری باتیں کر لیتا ہے نا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب تنخواہ کیا دیں گے، معاوضہ کیا دیں گے؟ تو وہ بندے کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ ایسا کریں کہ جی ہم نا ابھی ادھر ٹیم بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے، ان میں فنڈ اکٹھا کریں گے، تو ہماری جو پتہ ہے ہمیں جس چیز کا کہ ہم آپ کو نا 3 سے 4 یہ 8 سے 10,000 15,000 ہم اس طرح آپ کو تنخواہ دیں گے۔ بس پورا مہینہ جو بندہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، مسجد میں 5 وقت آ رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، یہ جہاں بھی جائے نا اس چیز کا خیال رکھیں، آپ جہاں مرضی جائیں، وہ 5 وقت مسجد میں آ کے ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اب یہ جو 15,000 ہے، 15,000 کو آپ اگر ایک دن پہ تقسیم کرو نا تو میرے خیال سے کوئی زیادہ سے زیادہ 300 سے 400 بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ مجھے میتھ آتی نہیں ہے، نہیں تو میں خود کر لیتا، یا آپ خود کیلکولیٹ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک دن کی امام مسجد کو کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کافی سارے علماء کرام ہیں جو جناب بس جتنا مل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں، امام مسجد کا کیا قصور ہے؟ ہم جو ان کے ساتھ یہ معاملات یہ رویے رکھتے ہیں اس کا یہی قصور ہے نا کہ جناب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کو اس قابل کر کے کہ وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ ہم اپنے امام صاحب کے ساتھ جناب محبت اس لیے رکھتے ہیں، یہ ایسے جیسے ہم رکھتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں جیسے ہم محبت رکھتے ہیں جی، یہ محبت ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، اللہ کے در پر بلایا، ہمارے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا، اور حفظ قرآن کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کی شان بڑی کمال ہے، جو قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ یہ غلطیاں امام مسجد کی، اور تو کوئی نہیں ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر رہا۔ ہم نے امام ختم ہو گیا، ہم نے امام مسجد کے ذمہ نا 3 کام لگایا ہے، آخری بات میں کرنے لگا ہوں، 3 کام ہم نے امام مسجد کے ذمہ لگائے ہیں، اور آپ مجھے حقیقت کے ساتھ بتائیں کہ کیا ان کاموں میں کبھی کوتاہی ہوئی ہے؟ ہم نے امام مسجد کو محدود رکھا ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھانی ہے، امام مسجد نماز پڑھا رہا ہے نا، کوتاہی تو نہیں کر رہا، کبھی اس نے دھرنا نہیں دیا، کبھی اس نے احتجاج نہیں کیا، کبھی اس نے روڈ بلاک نہیں کیا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ ہم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے مسجد میں نماز پڑھانی ہے، وہ پڑھا رہا ہے، کبھی لیٹ تو نہیں ہوا، 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھا رہا ہے، بجلی ہے نہیں ہے، سردی گرمی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کے بچے جس طرح مرضی ہیں وہ آ رہا ہے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ نے نماز جنازہ ہمارا پڑھانا ہے، امام مسجد پڑھا رہا ہے نا، وہ کبھی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جناب میں جی دھرنے میں بیٹھا ہوں جی، میں احتجاج کر رہا ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی لہٰذا آپ ہی کرو، وہ نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہے۔ تیسرا نکاح بھی، وہ بھی امام مسجد ٹائم پہ آ کے پڑھاتا ہے۔ ہر چیز جو ہم نے امام مسجد کے ذمہ لگائی تھی 3 کام، وہ پورے بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جناب ڈیوٹی دے رہا ہے پورے طریقے سے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جتنا بھی کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ جتنا بھی بیٹھے ہوئے، میں ایک سے نہیں، میں سب سے مخاطب ہوں،
جتنا بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں 20,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت جیسے پہلے تھی ویسے بحال فرما دے، ہم سرخرو ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے مالی حالات جو ہے نا بڑے اچھے ہو جائے۔ اگر ہم ایک مہینہ میں 20,000، 30,000 کماتے ہیں نا جی، تو ایک اپنے دل میں نیت کریں، ایک ایک بندہ جب یہ نیت کرے گا نا، 1 اٹھے گا، 2 اٹھیں گے، 10، 20، 100، آپ کا تو کچھ نہیں جانا۔ آپ نے جب مہینے میں 50 یا 100 یا 200، 500، 1000 جیسا آپ کر لیں کہ ہم نے ہر مہینے دینا ہے، جب ہم یہ چیز اپنے دل میں رکھ لیں گے نا تو ہمارا تو کچھ نہیں جانے والا۔ 20,000 ہم کما رہے ہیں، اگر ہم 100 روپیہ بھی نکال لیتے ہیں نا تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ایک 100 کر کے اگر 100 بندہ بھی نکالتے نا تو وہ 10,000 بنتا ہے، ایسے نا جی، 10,000 یا اس سے زیادہ بن جائے گا، تو ہمارا تو کچھ نہیں جانا، لیکن امام مسجد کا گزر بسر اچھا چل جائے گا۔ وہ ہمارے سامنے بولتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مٹا چکا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، اگر امام مسجد ہمارے سامنے کھڑا ہے نا تو اس کی شلوار کی طرف آپ نظر نہ کیا کریں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ وہ نماز پڑھا رہا ہو نا تو اس کے ہاتھ نہ دیکھا کریں کہ جناب اس کے ہاتھ ٹیڑھے میڑے ہیں، آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ جناب وہ نماز کیسے پڑھا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے حالات کیسے ہیں۔ باقی تو ہر چیز ہم پوچھیں کہ جناب قاری صاحب مسجد کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ قاری صاحب آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی ہم حاضر ہیں۔ جب ہم علماء کرام کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، جب ہم امام مسجد کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، دیکھنا ہم سرخرو بھی ہوں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اچھے راستے پر بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، مصلی امامت سے ملنا ہے، اور کہیں سے کچھ نہیں ملنا میرے بھائیوں۔ اس چیز کا خیال رکھا کرے، امام مسجد کا ادب و احترام کیا کرے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھیں۔ میں دعا کو جتنا بھی ائمہ مساجد ہیں اللہ رب العزت ان کو اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہمارے جیسے بندے ہیں ہم سب کو علماء کرام کے ساتھ ائمہ مساجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔